اس جنگ کے دوران نا کافی چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں. دنیا کا پولیٹیکل سسٹم ایکسپوز ہوا ہے, اکنامیکل سسٹم ایکسپوز ہوا ہے کہ کیسے ایک چوک پوائنٹ سے پوری دنیا ہالٹ ہو سکتی ہے. جو بڑی بڑی سپر پاورز ہیں وہ سمجھتی تھی کہ ہم کوئی بہت ہی توپ قسم کی چیز نہ ہے, لیکن صرف ایک چوک پوائنٹ سے, ایک اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے سے ان کا پورے ملک کی جو اکنامیکل سسٹم ہے وہ ڈسٹروائے ہو رہے ہیں, چوک ہو چکے ہیں. لیکن اس پورے جو چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ایکسپوز ہوئی ہے وہ ہے میرے اندر کی چیز, اور وہ آپ کے اندر کی بھی چیز ہے, بیکاز وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے فار گرانٹیڈ لیا ہے, اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. وہ ہے ہمارا بلیف سسٹم. آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو اس جنگ کے بارے میں دو طرح کے لوگ ملیں گے. ایک جو یہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ یار آگ لگا دو, جنگیں لگا دو, نیوک مار دو, تباہ و برباد کر دو ہر چیز. اور جو دوسرا انسان ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا یار سیز فائر ہو جائے, جنگ رک جائے, کوئی زیادہ نقصان نہ ہو. اب جو سیکنڈ انسان ہے اس کی اسکن ان دا گیم ہے, یعنی یا تو اس کا پیسہ انویسٹڈ ہے, یا وہ کسی ایسی جاب کر رہا ہے جو ڈائریکٹ لنکڈ ہے وار کی کسی چیز کے ساتھ, یا پھر کوئی ایسا بزنس کر رہا ہے جو کہ آئل کے ساتھ لنکڈ ہے اور اس کا جو پروفٹ مارجنز ہے وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں ود دا پرائس آف آئل. اب جو پہلا انسان ہے وہ بیوقوف ہے جو کہہ رہا ہے دنیا ختم ہو جائے. جو سیکنڈ انسان ہے وہ بھی بیوقوف ہے, وہ بیوقوف میں تھا اور شاید ابھی بھی ہوں, کہ میرا بلیف سسٹم اس چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ جو میرا رسک ہے وہ رک جائے گا. یہ جو وار ہے یہ میرے رسک کو روک دے گی, کیونکہ میرا بلیف کیا ہے کہ جتنا میں نے تھا کہ جتنا میرے پاس پیسہ ہے وہ میری کسی بہت ہی اعلیٰ قسم کی جو میری عقل ہے اس سے کمایا گیا ہے اور وہ چلا جائے گا. میرے بلیف سسٹم کو ٹارگٹ کیا آ کے اس وار نے, اور مجھے فیئر کی وجہ سے ہر ڈیسیجن لینا پڑا ہے. میں کامنٹس کر رہا ہوں تو فیئر والے, میں اپنی فائنینشیل ڈیسیجنز لے رہا ہوں تو فیئر والے, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ جو میرا رسک ہے وہ مجھ سے چھن جائے گا. اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے, اور سب سے بڑا جو ایکسپوز ہوا ہے ہمارے بارے میں وہ یہ ہے. اور میں کافی عرصے سے اس جو پورا سائیکل آف فیئر کے اس سے گزرا ہوں, اور میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ یار کہ آج سے 4-5 سال پہلے جو میرے فائنینشیل حالات تھے اور آج جو حالات ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس میں ایسا کیا چیز ہے جو میں نے کی تھی, میرے پاس جس کا کوئی آنسر نہیں تھا. اور پھر مجھے کچھ ایسی چیزیں ملی جس کی وجہ سے میرے جو آنسرز ہیں وہ کلیئر ہوتے گئے, مجھے ریئلٹی چیک ملتا گیا, مجھے کلیئرٹی مل گئی کہ کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے رسک کو کھول سکتی ہیں یا بند کر سکتی ہے. تو اگر آپ اس جنگ کی وجہ سے پریشان ہیں, اور آنے والی جتنی جنگیں ہوں گی اس میں آپ پریشان ہوں گے, آپ اپنے پورٹ فولیو کو لے کے, اپنی جاب کو لے کے, اپنے بزنس کو لے کے, تو آپ کو ریئلٹی چیک اور کلیئرٹی ملنی چاہیے. کیونکہ قرآن کو ہم نے صرف ایز اے اسپرچل گائیڈ یوز کیا ہے کہ اس کے اوپر جتنے حکامات ہیں ہم اس کو بیس لیول کے اوپر سمجھیں گے اور ہمیں جنت مل جائے گی. لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کو بہت ایک ڈیپر لیول پہ نازل کیا ہے, ایک ایسی چیزیں نازل کی ہیں جو کہ ہم سمجھنے بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ لگے کہ یار یہ کیا جینیس ورک ہے کسی کا, اور وہ خدا کا ہی ورک ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ صرف ہمارا اسپرچل گائیڈ نہیں ہے, اٹس اوور فائنینشیل گائیڈ ایز ویل. کیونکہ ہماری زندگی کی نتن فائنینشیل چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتائی ہوئے ہیں, کیسے آپ اپنے رسک کے جو فلو ہے اس کو تیز کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, یا بالکل بلاک کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ان کو پتہ لگ جائے ان چیزوں کے بارے میں تو ہمارا جو رسک ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو اگر آپ اپنے رسک کو بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں جو میں اپلائی کر رہا ہوں آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو, تاکہ وہ بھی آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور آپ کا رزق بھی بڑھے. تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جو آج کل کامنٹری چل رہی ہے فائنینشیل گروز کی طرف سے, جو فائنینشیل چیزیں بتاتے ہیں, اور میری کافی ویڈیوز کے اندر بھی یہ پہلے چیزیں آ چکی ہیں اور آگے بھی آتی رہیں گی. کہ سب سے بڑا پوائنٹ کیا ہے کہ یار آپ اپنے فائنینشیل ڈیسیجنس کو فیئر کی بیس کے اوپر نہ لیں. آپ کو ہر کوئی یہ کہتا مل رہا ہے کہ یار اپنے جو سوچیں ان کو ریشنل رکھیں, یہ جنگیں ختم ہو جائیں گی, 15% مارکیٹ گری ہے تو 15% مارکیٹ بڑھ بھی جائے گی, تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں آن پیپر 100% ایکوریٹ ہے. اگر کوئی ایک سین بندہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو یہ سین ایڈوائس ہے اور یہ اس چیز کو مان لینی چاہیے. لیکن ایڈوائس لوگ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہماری جو ایموشنل سٹیٹ ہے وہ ریئلٹی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. اب جو بھی ریئلٹی ہوگی وہ جب تک ہماری ایموشنل سٹیٹ اس کے آس پاس نہیں آئے گی تو ہمیں اس ریئلٹی کی جو ڈیپتھ ہے نا وہ فیل نہیں ہوگی. تو ہماری ایموشنل سٹیٹ اس چیز کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے. تو یہ جتنی بھی آپ کو ایڈوائس مل رہی ہے یہ آپ کے دماغ کے اندر گھسے گی نہیں جب تک کہ آپ کی ایموشنل سٹیٹ اس چیز سے میچ ہی نہیں ہو رہی. آپ خود سوچیں, میں آپ سے 2 سوال کرتا ہوں کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب مارکیٹ کریش ہوتی ہے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ مارکیٹ کریش ہو گیا ہے, جنگ لگ گیا ہے, یا کوئی بھی ایسا بڑا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کی لائف پہ امپیکٹ پڑے گا. آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ڈسٹرائے ہو سکتا ہے, آپ کی جاب امپیکٹ ہو سکتی ہے, آپ کا بزنس امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے یار میری جو فائنینشیل ویل بینگ تھی وہ خراب ہو گیا ہے, میں نے بچوں کے لیے یہ چیز سنبھال کے رکھی تھی وہ خراب ہو سکتی ہیں, میں تباہ و برباد ہو سکتا ہوں. لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی چیز ہے جو کہ ہم بھولتے آ رہے ہیں اور بھولتے رہیں گے, جو ایسی چیز جو ہم نے بچپن سے بولی ہے,
ہر دفعہ ہر دن وہ بولی ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس چیز کے اوپر انٹرنلی بلیو نہیں کیا. بلیف سسٹم کے اندر اور صرف منہ سے ورڈز بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ اللہ الرازق ہے، یعنی اللہ ہمیں رزق دے گا. تو جب بھی ہم ڈرتے ہیں کہ یار ایک ایونٹ کی وجہ سے ہمارا رزق ڈسٹروائے ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، تو ہم ڈائریکٹ چیلنج کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اللہ کی جو پروویژن کا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا ہے. نعوذ باللہ، اگر وہ وعدہ جھوٹا ہے تو ہمارا جو پوری فائنینشیل ویل بینگ ہے، جو ہمارے فائنینشیل ڈیسیژن ہے، جو کہ ہماری پوری ایک جو ریالٹی ہے، جو کہ ہماری پرسنالٹی بن چکی ہے، وہ اس بیس پہ بن جائے گی کہ ہم مارکیٹ کو اپنا سب کچھ مانیں گے، ہم جاب کو مانیں گے، بزنس کو مانیں گے. اب ایک حد تک ان چیزوں کو پڑھنا سمجھنا چاہیے، لیکن پروویژن صرف اللہ کی طرف سے ہے. اور جب یہ میں نے ڈیپ باتیں سمجھی تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ باتیں سمجھنے سے یہ نہیں ہوگا کہ میں بہت زیادہ کوئی نمازی پرہیزی یا کوئی مذہبی آدمی بن رہا ہوں. ان سب چیزیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان سب چیزوں کے اوپر مانوں گا تو میری پرسنالٹی ایک ڈفرینٹ بنے گی. ڈفرینٹ پرسنالٹی بننے سے مراد کیا ہے کہ میں ایک ڈفرینٹ انسان بنوں گا جو کہ رسک کو ڈفرینٹ طریقے سے مینیج کرتا ہے، جو کہ دنیا کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے. کیونکہ مجھے بلیو ہے کہ اگر میرا رسک کم ہوتا ہے تو دیر از سم ون ایلس جو کہ مجھے زیادہ رسک دے دے گا. اگر مجھے یہ بلیو ہے کہ میرا رسک اس جنگ کی وجہ سے بند ہو گیا ہے تو میں نے اپنے اوپر آلریڈی ایک آرٹیفیشل سیلنگ لگا دیا کہ یار میرا یہ رسک ہے، اس سے کہیں سے زیادہ نہیں ہو سکتا. مطلب میرا اگر رسک 1,00,000 روپے ہے اور میں کہوں یار میں نے اس 1,00,000 کو بچا کے رکھنا ہے، اور میں اپنے ہر فائنینشیل ڈیسیژن کو اراؤنڈ اس فیئر کے کر رہا ہوں کہ میں نے یہ 1,00,000 بچا کے رکھنا ہے، تو انٹرنلی میں کیا امیجن کر رہا ہوں کہ یار یہ جو سسٹم ہے، یہ جو 1,00,000 روپے ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، اس میں اور پیسے نہیں ڈال سکتے. تو جو اللہ کا پروویژن کا وعدہ ہے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، نعوذ باللہ. تو اگر جب تک میری یہ سوچ رہے گی تو تب تک میں اپنے آپ کو انٹرنلی الائن نہیں کر سکتا اللہ کے وعدے کے ساتھ. اور میرے جتنے ڈیسیژنس، میرے جتنے کام، میرے جتنے جو بھی میری پلاننگ ہے وہ اس فیئر کی بیس پہ ہوگی، جس میں مجھے لگے گا یہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے یہی سب کچھ ہے. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے بلیف سسٹم کا، کیونکہ ہم ایک قسم کی پیسے کے ساتھ ڈبل لائف جی رہے ہیں. ہم جمعے کو جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور جب خطبہ سنتے ہیں، اس میں ہمیں یہ بلیف ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی پلان کی ہے، اللہ سب سے عظیم پلانر ہے اور ہماری زندگی کو سب سے بہتر کرے گا. لیکن جیسی منڈے کو مارکیٹس کھلتی ہیں تو ہمارا جو ایک ڈفرینٹ روپ باہر نکلتا ہے، کیونکہ جو ہم نے اسپرچولی والا جو اسلام ہے وہ ہم نے ایک کمپارٹمنٹ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ہماری فائنینشیل ویل بینگ، ہماری فائنینشیل جو بیہیویئر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو اسلامک گائیڈ لائنس. لیکن اگر ہم اسلامک گائیڈ لائنس کو سمجھ لیں، ہم رسک کو سمجھ لیں، تو وہ ہمیں سمجھ جائے گی براڈر لیول پہ کہ یہ ایک ہی چیز ہے، اور جتنا ہم اس کو سمجھیں گے اتنا ہمارا رسک بڑھے گا. آئی کیم اکراس دس بک کالڈ دا میرر. اب اس کا آتھر کون ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہاں پہ تصویر بھی آ جائے گی، اس کا کور بھی آ جائے گا، نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں ڈال دوں گا. دا مین کور آئیڈیا آف دا بک واز کہ آپ کا جو آؤٹر ورلڈ ہے از اے میرر. میرر کس چیز کا میرر ہے؟ آپ کی انٹرنل سوچ کا، آپ کی انٹرنل سٹیٹ کا. جیسی آپ کی انٹرنل سٹیٹ ہوگی ویسے آپ کی آؤٹر ریالٹی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو آؤٹر ریالٹی ہے وہ بہتر ہو، آپ کے پاس زیادہ پیسہ آئے، آپ ایک اچھی زندگی گزاریں، آپ کا رزق زیادہ ہو، تو آپ کو اپنی انٹرنل سٹیٹ کو بہتر کرنا پڑے گا. اب یہ تو ہوگی موٹیویشنل بات، یہ تو آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا. تھنک اینڈ گرو رچ کے اندر نیپولین ہل نے بھی بولا ہوا ہے کہ آپ بڑا سوچیں. جیسے آپ بڑا سوچیں گے تو آپ کے دماغ کی تاریں کنیکٹ ہوں گی، تو جو آپ کی آؤٹر ریالٹی ہے اس کی چیز کے ساتھ میچ کر جائے گی. کافی زیادہ سیلف ہیلپ جو آتھرز ہیں انہوں نے یہ چیزیں پیٹ کے انٹرنیٹ کے اوپر بتائی ہوئی ہیں کہ آپ اپنی ریالٹی کو چینج کریں، انٹرنل جو تھاٹس ہیں اس کو چینج کریں، تو جو آپ کی آؤٹر ریالٹی ہے وہ چینج ہوتی رہے گی. ہر موٹیویشنل اسپیکر نے یہ لائنز بولی ہوئی ہیں، لیکن اسلام نے یہ چیزیں ہمیں آج سے 1400 سال پہلے دے چکے ہیں. کیونکہ ہم نے صرف اسلام کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے، اس کو مانا نہیں ہے، اس کو بلیف سسٹم میں نہیں لائے، تو ہم ان چیزوں کو نگلیکٹ کرتے آئے ہیں. اور ہم آج جا کے ان جو ماڈرن آتھرز ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں. قرآن کے اندر ذکر آتا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کے حالاتوں کو چینج نہیں کرتا جو کہ اپنے اندر کے حالات کو چینج نہیں کرتے. آئی ایم پیرافریزنگ، یہ بالکل ڈائریکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ پاک صرف آپ کے حالات کو تب چینج کریں گے جب آپ اپنے حالات کو خود چینج کرنے چاہیں گے. اب یہاں پہ دو قسم کی سٹیٹس آتی ہیں. ایک سٹیٹ وہ ہے جو آپ کی آؤٹر ریالٹی ہے، آپ کی جو فائنینشیل لائف ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ کے انٹرنل بلیفس ہیں. جب کہ آپ کے انٹرنل بلیفس الائنڈ نہیں ہوں گے اس چیز کے اوپر کہ اللہ پروویژن
کے لیے جو اس کا وعدہ ہے وہ پورا ہے, آپ کو وہ رسک دے گا, اور جو ڈیسیجن آپ نے لینے ہیں آپ اس بیس کے اوپر لیں گے تو جو آپ کی آؤٹر ریئلٹی وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی. اس کو ایک ایگزامپل سمجھتے ہیں کہ دو انسان ہیں, دونوں کو آپ 5-5 لاکھ روپے دیں. اب جو پہلا انسان ہوگا وہ اپنا ہر ڈیسیجن فیئر سے لے رہا ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے جو مارکیٹ کے اندر جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہی اس کی ریئلٹی ہے, اس سے زیادہ وہ کما نہیں سکتا, اس سے زیادہ اس کے پیسے ہیں نہیں, اور اس نے ہر کوشش کرنی ہے اس پیسے کو بچانے کے لیے. اس کا ہر فائنینشیل ڈیسیجن, اس کی ہر انویسٹمنٹ جو اسٹریٹجی ہے یا انویسٹمنٹ جو اس کا پورٹ فولیو ہے, اس کی جو بزنس اسٹریٹجی ہے, ہر چیز ریوالو کرے گی اس فیئر کے اراؤنڈ. تو ہر ڈیسیجن اس چیز کو کرے گا کہ میں نے اس پیسے کو بچانا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو دوسرا بندہ ہے اس کو اس چیز پہ بلیف ہے کہ جو میری انویزیبل جو سیلنگ ہے وہ انویزیبل نہیں ہے, اللہ چاہے مجھے دے سکتا ہے, اللہ چاہے مجھ سے لے سکتا ہے. تو جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ مجھے اللہ دے سکتا ہے تو مجھے ڈرنا نہیں چاہیے اپنی اسٹریٹجیز کے اوپر کہ میں رسک لوں, کیونکہ رسک جب تک لیں گے نہیں تب تک آپ کی جو فائنینشیل ویل بینگ ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی جب تک آپ رسک نہیں لیتے. تو جب آپ رسک لیں گے تو آپ کی فائنینشیل ویل بینگ بہتر ہوگی. تو اگر آپ کچھ عرصے کے بعد ان دونوں لوگوں کو کمپیئر کریں گے تو ظاہری بات ہے جو دوسرا بندہ ہوگا وہ ایک ایسے مقام پہ ہوگا کیونکہ اس نے اپنی لائف کے اندر وہ ڈیسیژنز لیے ہیں جو کہ فیئر کی بیس کے اوپر نہیں ہے, بلکہ اس نے اپنا تھاٹ پروسیس ایسے کیا ہوا تھا کہ اگر ایک چیز غلط ہوگی تو دوسری چیز سے مجھے پیسے مل سکتے ہیں, کیونکہ میری پروویژن کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے اور میری فائنینشیل ویل بینگ کو دبا نہیں کر سکتے. تو اس کا ہر ڈیسیژن فیئر پہ نہیں ہوگا, ایک اوور فلو اسٹیٹ سے آئے گا. تو اس کی جو 5 لاکھ تھے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن جو دوسرا انسان ہے شاید اس کے وہ 5 لاکھ کم ہو جائیں. اب یہاں پہ یہی چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اب جو آپ کی انٹرنل اسٹیٹ ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کی آؤٹر ریئلٹی کیسے ہوگی. اب لوگوں کا سوال ہوتا ہے, اور میرا بھی سوال تھا, کہ اس رسک کا جو فلو ہے اس کو میں زیادہ کیسے کر سکتا ہوں, اور ایسی کیا چیزیں ہیں جس سے میرا جو رسک کا فلو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اور اس چیز کے لیے بھی ہم قرآن کو ہی گائیڈ لائن لے کے چلیں گے کہ قرآن نے ہمیں ایسے 3 ٹولز دیے ہیں, یا تو ہمارے رسک کو بڑھا سکتے ہیں, اور اگر ہم ان کو تھوڑا بہت بھی گڑبڑ کریں گے تو ہمارا رسک کا جو فلو ہے وہ کٹ بھی سکتا ہے. اور اس میں جو سب سے پہلا ٹول ہے وہ ہے شکر. سورہ ابراہیم کے اندر بھی آیا ہوا ہے کہ آپ, اور اگین میں پیرافریز کر رہا ہوں, کہ آپ شکر ادا کرو اور اللہ آپ کے رزق کو زیادہ کر دے گا. اگین آئی ایم پیرافریزنگ. اب شکر کو لے کے ہم بڑے کنفیوز ہیں کہ شکر سے ہمارا رزق کیسے زیادہ ہو سکتا ہے, اور ہم نے اس چیزوں کو صرف آؤٹر لیول پہ سمجھا, اس کو ڈیپ لیول کے اوپر جا کے نہیں سمجھا کہ آپ کا جو پوری ایک پرسنالٹی ہے جب وہ چینج ہوگی تو آپ ایک ایسے انسان بنیں گے جو ڈیسیژنز وہ لے رہا ہے جو کہ ایک دوسرا ڈرا ہوا انسان نہیں لے سکتا. آپ نے اکثر ریلز دیکھی ہوں گی, اور میں نے بھی دیکھی ہیں, کہ جس کے اندر نا ایک انسٹنٹ جو کسی سے بدلہ لینا. فار ایگزامپل ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے, اس کو نا وہ غریب ہوتا ہے, اس کو لوگ ڈفرینٹ لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو غریب آدمی ہے, اس سے بات نہیں کرنی. وہ بندہ دکھی ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے وہ امیر ہو جاتا ہے اور جا کے اپنا بدلہ لیتا ہے آج 5-10 سال کے بعد. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب بھی انسان اس اسٹیٹ کے اندر واقعی ہوتا ہے, جب اس پہ باقی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, اس کو پہ تانے مار رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جب 5-10 سال کے بعد سکسیزفل ہوگا وہ کبھی بھی جا کے ان لوگوں سے بدلہ نہیں لے گا, بیکاز 5-10 سال کے اندر جو اس نے اپنی پوری ریئلٹی کو بدلا ہے, اپنی فائنینشیل ریئلٹی کو بدلا ہے, اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو بھی بدلا ہے. اس کی بالکل نئی ایک جو سیلف ہے وہ ایمرج ہوئی ہے, جس کے اندر وہ اس نے اپنے آپ کو توڑا ہے, اپنے آپ کو بنایا ہے. اس نے ایسے سے رسک لیے ہیں جو کہ کبھی کوئی ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, جو کہ وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا. اس نے لاسز لیے ہیں, لاسز کو برداشت کیا ہے, پروفٹس دیکھے ہیں, سب کچھ دیکھا ہے. تو جب 10 سال کے بعد وہ انہیں لوگوں سے ملے گا تو وہ ایک بالکل ٹرانسفارمڈ, بالکل ایک نیا آدمی ہوگا. وہ کبھی بھی ان سے وہ بدلہ نہیں لے گا جو کہ وہ 10 سال پہلے سوچا کرتا تھا. جب آپ بھی اس کنڈیشن کے اندر ہیں, جب آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یار میں جب آ گیا میرے پاس تو میں اس بندے کو بتاؤں گا, لیکن آئی کین گارنٹی جب آپ کے پاس وہ آ جائے گا آپ کبھی بھی وہ بدلہ نہیں لیں گے, بیکاز یو ول بی ان اوور فلو اسٹیٹ. اور شکر جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہی کرتا ہے. جب آپ اللہ کے رزق کے اوپر شکر کر رہے ہیں تو شکر کرنے سے آپ کو کیا ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رزق دیا گیا ہے, اس میں میرا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. آئی واز جسٹ اے پون, کہ میں اللہ کی ایک بہت بڑی گیم کے اندر ایک پون ہوں. میں ایک رسک مجھے ملا ہے اور میرا کام کیا ہے کہ اس رسک کی وجہ سے میں کسی اور کا رسک کو بڑھاؤں, اور میں اس شکر والی کنڈیشن کے اندر ہوں. تو اللہ اور اس پروویژن کے اوپر مجھے پورا یقین ہے, اور اگر میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ میرے رسک کو زیادہ کر دے گا تو میرے ہر فائنینشیل ڈیسیژن جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق ہوں گے. اور اگر میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اللہ یہ رسک مجھ سے لے بھی سکتا ہے, اور مجھے اس چیز کے اوپر بھی شکر ہے, کیونکہ شکر اصل میں وہی ہوتا ہے جو آپ کے پاس چیز کم ہے. اگر آپ کے پاس کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے تو آپ شکر کرو گے, لیکن اگر آپ کے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں جس سے آپ کا شاید گزارا ہو جائے اور شاید گزارا بھی نہ ہو,
تب شکر کرنا از دا ایکچوئل ڈیفینیشن آف شکر, جو کہ ہم اس کو بالکل سمجھتے نہیں ہیں, اس کی ڈیپتھ کو, کہ یہ کیسے آپ کی جو پرسنالٹی ہے, آپ کے اندر کے انسان کو ٹرانسفارم کرتا ہے. وہ والا شکر جب آپ کے پاس اتنی زیادہ چیزیں, اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں. تو جیسے آپ اس شکر کو اپنے انٹرنل بلیف سسٹم کے اندر لے آئیں گے, تو آپ کا ہر ڈیسیجن اس بیس کے اوپر ہوگا کہ یار اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے اور میرا ہر فائنینشیل ڈیسیجن اس کے بیس کے اوپر ہے. تو آپ کو آلریڈی جو ایک کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو اس میں ایک انسان کو جو تھریٹ نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ کو اس سے اپرچونٹی نظر آئے گی اور وہاں سے آپ کا رسک بڑھے گا. تو کوئی میجیکل نمبر اللہ پاک شکر کرنے پہ آپ کے بینک میں نہیں ڈال دیں گے, بلکہ آپ کو وہ ایک ایسا انسان بنائیں گے جو کہ خود اسپاٹ کرے گا اپرچونٹیز کو, خود جا کے بزنس کو ڈھونڈے گا اور اپنے بزنس کو بڑھائے گا اور پیسہ اپنے لیے کمائے گا. بیکاز دیٹ از دا پرومس. اللہ پاک نے یہ بڑا ٹیکنیکل طریقے سے بتایا ہوا ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم نے ہمیشہ اس کو کیسے سمجھا ہے کہ ہم شکر کریں گے, الحمدللہ بولیں گے اور اللہ پاک ہمارے اس بینک میں پیسے ڈال دے گا. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو انٹرنلی بلیف سسٹم کے اندر یہ چیز ماننی ہے کہ یار اللہ پاک نو میٹر کہ میری کیا کنڈیشن ہے, آپ کا شکر ہے الحمدللہ, اینڈ دیٹ ویئر دا میجک ول ہیپن. سیکنڈ ٹول از صدقہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ بھائی آپ اپنے پیسے میں سے لوگوں کو پیسہ دیں اور اللہ آپ کے رزق کو زیادہ کر دے گا. اب یہ چیز نبی پاک نے صرف سرفیس لیول پہ نہیں بولی, اس کا بڑا ڈیپر میننگ ہے اور ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے. اللہ پاک آپ کو ایک ایسا انسان بنائے گا, اگر آپ کا یہ بلیف سسٹم ہے یہ جو رزق ہے اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے, اس میں صرف میرا حق نہیں ہے, اس میں سے جو حق ہے ان لوگوں کا بھی ہے جو میرے نیچے ڈپینڈنٹ ہے, میرے لیے ڈپینڈنٹ. تو میرا حق کیا بنتا ہے, میں ان سب لوگوں کا جو ضروریات ہیں وہ پوری کروں اپنے پیسے کے تھرو, کہ شاید کہ یہ جو پیسہ مجھے دیا گیا ہے اس میں اس بندے کا حصہ ہو. بیکاز اگر فار ایگزامپل ایک بندے کا میں اس کو اگر اس کی ہیلپ کرتا ہوں اور اس کی جتنی بھی ہیلپ ہے, تو اللہ پاک ول میک اے وے ان می, ان فائنڈ اے ویز ان می, کہ میں خود جا کے اپرچونیٹیز ڈھونڈوں اور بزنس کو زیادہ کروں. کوئی میرا کلائنٹ ایک دن زیادہ آ جائے, میرے کلائنٹ اکٹھے ہی آ جائیں, اور وہ پیسہ جو کہ میں نے آگے دینا تھا وہ آلریڈی بڑھ کے میرے پاس پہلے ہی آ چکا ہے. دیٹس دا بیوٹی آف اٹ, کہ وہ پہلا پیسہ میرے پاس پہلے ہی آ چکا ہے اور میں نے آگے پیسہ وہ دے دیا. اب جب وہ پیسہ میرے پاس آ گیا اور میں آگے دوں گا نہیں, تو دیٹ منی ول ڈیکریز. اینڈ دیٹس دا بیوٹی آف دس, کہ آپ اپنے پیسے کو اپنا کوئی کمال نہ سمجھیں, اس کے اوپر سام بن کے نہ بیٹھیں, بلکہ آپ کا جو ہاتھ ہو وہ دینے والا ہاتھ ہو. جب آپ کا ہاتھ دینے والا ہوگا تو آپ کا دماغ کے اندر بھی جو تاریں ہیں نا وہ یہی ہو رہی ہوں گی کہ یار اس پیسے کے اوپر میرا کوئی زیادہ حق نہیں ہے, میں اس سے اپنی لائف بہتر کر سکتا ہوں, اپنی فیملی کی بہتر کر سکتا ہوں, دوسرے لوگوں کی بھی بہتر کر سکتا ہوں. اور جب آپ کے ہاتھ سے پیسہ نکلے گا تو آپ کے دماغ کے اندر وہ چیز ہوگی یار یہ پیسہ جانے سے میری کوئی ڈیتھ نہیں ہوگی اور میری کوئی زندگی ختم نہیں ہوگی. دیٹ وے یور مائنڈ از ٹرینڈ ان گیونگ, اور وین یو گیو اینڈ دین یو ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ, تب آپ اس اوور فلو اسٹیٹ کے اندر آئیں گے. جب انٹرنل اسٹیٹ آپ کی ہوگی, دیٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو یور آؤٹر اسٹیٹ, جہاں پہ آپ زیادہ رسک کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ وعدہ اللہ پاک نے اور اس کے نبی نے ہم سے کیا ہوا ہے, ہمیں صرف اس بلیف کو اپنے اندر ڈالنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. اینڈ دا تھرڈ ٹول از وچ آئی واز دا موسٹ کنفیوز اباؤٹ از استغفار. اب باقی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ آپ شکر کرو گے تو اللہ آپ کو ٹرانسفارم کر دے گا ان اے وے کہ بھائی آپ خود ہی اپرچونیٹیز کو اٹریکٹ کرو گے, آپ صدقہ دو گے, لوگوں کو ہیلپ کرو گے, تو آپ کا مائنڈ ایسے ٹرین ہو جائے گا کہ بھائی آپ پیسہ جانے سے آپ کی ڈیتھ نہیں ہو رہی, آپ ختم نہیں ہو رہے, بلکہ آپ کا رسک بڑھ رہا ہے. تو استغفار سے ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بولا ہوا ہے کہ اگین آئی ایم پیرافریزنگ, کہ آپ اگر استغفار کرو گے تو اللہ آپ کے رزق کو بڑھا دے گا اور آپ کے لیے خوشحالی لائے گا. اب یہ چیز میرے لیے بہت کنفیوزنگ تھی, لیکن جب میں نے اس کو اس سینس میں سمجھا اور اس کو کریک کیا تو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنی تھاٹ کو اللہ کی گائیڈنس سے اوپر رکھتے ہیں, کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی گائیڈنس وہ نہیں ہوتی. جب ہم یہ گناہ کر لیتے ہیں تو ہم اللہ سے ہمارا ڈسٹینس بڑھتا رہتا ہے. جب وہ ڈسٹینس بڑھتا رہتا ہے تو جو ہمارے رزق کا فلو ہے اس میں بلاکیج آنے لگ جاتی ہے. اللہ الرازق ہے, اور جتنا ڈسٹینس یہ بڑھتا رہے گا اتنا یہ بلاکیج آتی رہے گی, جب تک ہم اس بلاکیج کو دور نہیں کریں گے, اللہ سے دل سے استغفار نہیں کریں گے, اور جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس پہ دل سے واقعی ہم شرمندہ نہیں ہوں گے, تو یہ جو بلاکیج ہے یہ رزق کی بلاکیج بڑھتی رہے گی. اور اللہ نے بڑی
پلینفلی سمپل یہ چیز بولی ہے کہ جتنا ڈسٹینس آپ نے کریٹ کر لیا ہے اپنے خالق کے ساتھ، اتنا اگر یہ بڑھتا رہے گا اتنا آپ کا جو رسک کی جو بلاکیج ہے وہ بڑھتی رہے گی. بٹ دیر از اندر لیول ٹو اٹ. جب بھی آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو کہ گناہ ہے یا پھر ایک قسم کا ریگریٹ ہے، یا کوئی آپ نے ایسی چیز فائنینشیل ڈیسیژن لیا تھا جو آپ کے خلاف ہو گیا اور آپ نے وہ چیز اپنے اوپر حاوی کر لی ہے، یار میں پیسے میں بو رہا ہوں، میں انویسٹمنٹ میں بو رہا ہوں، میں تو یہ چیز کر ہی نہیں سکتا، میں تو اتنا پیسہ ہی ڈیزرو نہیں کرتا. تو جب آپ استغفار کرتے ہیں تو استغفار از اباؤٹ یور اسپرچل سینس، بٹ اٹس آلسو گوز ان ٹو دا ڈیپر لیول کہ وہ آپ کو جو آپ کی انٹرنل گریفس ہیں، جو آپ کے انٹرنل ریگریٹس ہیں، ان کو بھی دور کرتا ہے. بیکاز جب تک آپ اپنے آپ کو پیسے والا نہیں سمجھیں گے، جب کہ آپ کی انٹرنل اسٹیٹ ہی ہے کہ آپ برے ہیں پیسے کو لے کے، آپ کا فائنینشیل ڈیسیژنس برے ہیں، آپ کا سب کچھ برا ہے، تو آپ کبھی بھی وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو کہ رسک کو اٹریکٹ کریں گی. تو یہ جو استغفار ہے، اٹ ورکس آن ٹو لیولس، اٹ ورکس آن اسپرچل لیول، اٹ ورکس آن یور انٹرنل لیول، اور ان دونوں کو یہ چیز ٹیکل کرتی ہے. اینڈ دس از دا بگیسٹ بلاکر ان یور انٹائر رسک فلو، کہ جب تک آپ استغفار دل سے نہیں کرتے تو یہ چیزیں دو لیولز پہ جا کے کام نہیں کریں گی، اور جب تک یہ دو لیولز پہ کام نہیں کریں گی تب تک ڈسٹینس بڑھتا رہے گا، آپ کی جو فائنینشیل ڈیسیژن ہیں وہ برے رہیں گے، آپ کا رسک کا جو بلاک ہے وہ بڑھتا رہے گا، اور آپ کبھی بھی اپنے اس رسک کے جو فلو ہے اس کو ریزیوم نہیں کر سکتے جب تک آپ استغفار دل سے نہیں کر لیتے. تو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں، میں کوئی بہت بڑا مذہبی آدمی ہوں، بلکہ یہ وہ چیزیں جو کہ میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہا ہوں. 3-4 مہینے کی جو بریک تھی، اٹ واز ڈیفیسیٹنگ فار می. میں کافی مینٹل پرابلم سے ڈیل کر رہا تھا، بزنس میں مجھے پرابلمز آ رہے تھے، اے آئی کی وجہ سے کافی ڈسرپشنز ہو گئی ہیں اور کافی لوگ پریشان ہیں اس کی وجہ سے. لیکن آئی میڈ مائی سیلف ان اے وے کہ اے آئی سے بھی اوور کم میں نے خود کرنا ہے، اور اپنی مینٹل اسٹیٹ کو بھی بہتر میں نے ہی کرنا ہے. جب آئی فگر دیٹ آؤٹ، تب میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا اسٹارٹ کیا، اور یہ جو 3 چیزیں تھیں دیٹ ہیلپ می دا موسٹ. اور آپ کو دینے کا وجہ بھی یہی ہے، اینڈ دس از دا موسٹ کیجول جو ویڈیو میں نے بنائی ہے ابھی تک، کہ آپ اس چیز کو اپنی گائیڈ لائن لے کے سمجھیں. یو ول ناٹ نیڈ اے لاٹ آف ادر تھنگس، بیکاز جب یہ چیزیں آپ کے اندر الائن ہوگی آپ کو آٹومیٹکلی اچھی ڈیوائس ملے گی انٹرنیٹ کے اوپر، آپ کو اچھی چیزیں ملیں گی، اچھے انسان ملیں گے، آپ کا راستہ خود ہی کھلتا جائے گا جب آپ یہ چیزیں اپلائی کریں گے. بیکاز دیٹ ہیلپ می اینڈ آئی ایم شیور، مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ چیزیں اگر مجھے ہیلپ کی ہیں، میرے اللہ کا ڈیوائن پلان ہے میرے لیے، تو یہ ڈیوائن پلان سب کے لیے ہے. صرف مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں انٹرنلی اس کو الائن کرنا ہے اور اپنے بلیف سسٹم کے اندر لانا ہے. جیسی وہ آ جائے گا باقی چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. اینڈ آئی ہوپ یہ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور ہیلپ کرے گی. اینڈ ناؤ آئی ایم آفیشلی بیک. ہر ویک ایک ویڈیو آئے گی، تو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے جیسی ویڈیو آئے، تاکہ آپ وہ ویڈیو مس نہ کر سکیں. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں، تو آپ ہمیشہ اس کو واچ لیٹر کر کے رات کو بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، ویکینڈس پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. دا ہول پرپز آف دیز ویڈیوز آر ان ڈیٹیل. یہ ویڈیو ایک ریل میں بھی ہو سکتی تھی، 30 منٹ میں بھی ہو سکتی تھی، 25 منٹ میں بھی ہو سکتی تھی. اٹس آل اباؤٹ گیونگ یو فل کانٹیکسٹ، تاکہ آپ اس کو اپلائی کر سکیں، اس کی جو بات کا جو وزن ہے نا، اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کریں. سو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی ہیلپ فل ملی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا.